السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، شکر گزار ہوں ان سب کا جنہوں نے اللہ کے کلام کی وضاحت کو سن کر اسے قبول کیا اور میری حوصلہ افزائی کی۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا بھی شکر گزار ہوں جن کو کچھ بات کی سمجھ نہیں ہوئی اور انہوں نے اس بات کو سمجھنے کے لیے مجھ سے سوالات کیے گئے۔ اس میری جہاد کو جدوجہد بتانے پر لوگوں نے جو سوالات کیے ہیں، میں اس وقت ان کے جواب نہیں دے سکوں گا۔ انشاءاللہ اس سیریز کے بعد میں ان کے بارے میں اور ڈیٹیل میں گفتگو کروں گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے جو میرے اس چینل پر پہلی بار جڑے ان کا استقبال ہے اور ان سے التجا ہے کہ اگر انہوں نے میری اس سیریز کی پہلے 2 ویڈیو کو نہیں دیکھی تو پہلے اسے دیکھیں تاکہ انہیں اس ویڈیو کو دیکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع پر۔ پہلی ویڈیو میں آپ نے سنا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کیسے کرنا ہے۔ پھر ہم نے پچھلی ویڈیو میں اللہ کے اہم فرائض کو جاننے کی سمجھنے کی کوشش کی اور ہم نے اس میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کو دیکھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے سوا نہیں کہ مومن وہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور پھر کسی شک میں نہ پڑے اور وہ اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، جدوجہد کرے، یہ لوگ سچے ہیں۔ پھر ہم نے اس میں مومن کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کس طرح کرنا ہے اس کے بارے میں مختصر سا دیکھ لیا۔ اللہ نے لوگوں کو اپنے نفس اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑنے کی بات کی ہے۔ اللہ کی راہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، جس میں اللہ کے جو احکام ہیں ان احکام کے تحت تم لوگوں میں جدوجہد کرو۔ یعنی جو کوئی اللہ کی آیت میں اختلاف کر رکھا ہے اسے تم اللہ کی آیت سے روبرو کرو۔ یہاں اللہ نے ہمیں کوئی قتل و غارت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آج میں اس دوسرے حصے پر بات چیت کروں گا۔ ویسا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سٹیپ عورتوں کے اور مردوں کے لیے دونوں کے لیے، لیکن خاص طور پر عورتوں پر زیادہ ناگوار گزرنے والی یہ سٹیپ ہے۔ اور ہاں، اس سے پہلے کہ میں اپنا موضوع پیش کروں، سبھی سننے والوں سے میری گزارش ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے میری بات پر بھروسہ نہ کریں۔ ہر کسی کو چاہیے کہ وہ میری آیتوں کو جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا نا، اس پہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تحقیق کرے۔ پھر اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہو تو مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے امام سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں یا مجھ سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو چلو چلتے ہیں اس اگلی سٹیپ کی طرف۔ یہ سورہ 7 کی آیت نمبر 172 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَيْسَ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد سے عہد لیا اور ان ساروں کو اپنے نفس پر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے جواب دیا ہاں، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے۔ ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ نے تمام انسانیت سے ایک ساتھ ایک ہی وقت پر عہد کیسے لیا ہے اور یہ عہد کیا تھا اور ہم سے کہاں لیا گیا، اسے تھوڑا مختصر سے سمجھیے۔ اللہ نے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نفس
جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں ان سب کو ایک ہی وقت پر جگایا، پھر ان سے عہد لیا، عہد لینے کے بعد پھر انہیں سنا دیا۔ اللہ نے کیسے نفس کو ایک ساتھ پیدا کیا اور کیسے عہد لیا اور کیسے ہم نے عہد کو قبول کیا، یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ یہ عالم ارواح غیب کی باتیں ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لائے تو ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے اپنا عہد کب اور کیسے لیا ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ عہد کیا لیا ہوا؟ اللہ نے سارے نفس کو ایک ساتھ پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہر نفس نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں۔ پھر اللہ نے دوسرا عہد لیا کہ جب بھی تمہارے پاس میرے رسول آئیں گے اور وہ جو تم پر میری آیت کی تلاوت کریں گے تم سب اس کی اطاعت کرنا۔ کیا تم نے میرا عہد قبول کیا؟ سبھی نفسوں نے کہا ہاں ہم نے سنا اور قبول کیا۔ اب تمام انسانیت کا یہ فرض ہے کہ جو کوئی مومن اور مومنہ بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے کیے ہوئے اس عہد کو یاد رکھتے ہوئے اسے پورا کرے۔ چلیے اللہ کی ایک دو آیت پر نظر ڈالتے ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میری بات پر توجہ دو گے تو آگے کی ہر آیت کو ہضم کر پانا انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ سورہ 2 کی آیت نمبر 27 ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ کا عہد توڑتے ہیں اسے پختہ کرنے کے بعد اور اسے کاٹتے ہیں جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا تھا اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ ہر اس انسان سے میری گزارش ہے کہ اس آیت کو اپنے آپ پر رکھ کر دیکھے کہ کیا اس نے اللہ کے اس احکام کے خلاف کوئی کام تو نہیں کیا ہے۔ اگر ہم نے اپنے غصہ یا غرور یا گھمنڈ یا مال کی چاہت کی وجہ سے اپنے کسی رشتے کو نہیں توڑا تو نہیں، کہیں اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم لکھ دی ہے۔ ایک اور آیت پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ سورہ 13 کی آیت نمبر 25 ہے۔ میں صرف اس کے ترجمے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آیت آپ خود ہو کے دیکھ لیجیے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور کاٹتے ہیں جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے جوڑا جائے، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ یہی وہ آیتیں ہیں جو آج کے معاشرے میں عورتوں کو اس پر عمل کرنا دشوار ہو گیا ہے۔ تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے میری اس بات پر توجہ دیجیے۔ آج ہر گھر میں اپنے رشتہ داروں میں نا اتفاقی دیکھی جا سکتی ہے۔ میں کسی بھی عورت کو دوش دینے کے تحت یہ بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ہر گھر میں، ہر رشتہ دار میں، ہر دوست احباب میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ میری بات پر غور کرتے ہوئے اپنے آپ میں جھانکے کہ کیا آپ اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے بھی اتنی محبت کے ساتھ پیش آتی ہو جیسے اپنے بھائی بہن ماں باپ کے ساتھ پیش آتی ہے؟ میری بات عورتوں کو کڑوی ضرور لگے گی لیکن یہ سچا ہی ہے، اور اسی کڑوے گھوٹ کو اگر آپ نے ہضم کرنے کی کوشش کی تو اللہ آپ کو جنت کی راہ پر لے کے جائے گا۔ ذرا سوچئے، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے رشتہ داری توڑنے کی وجہ سے اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں فساد کر رہے ہیں؟ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پہ لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ کہ کس برے گھر کی اللہ بات کر رہے ہیں؟ جانتے ہو نا، جہنم کی۔ ہم حساب کسے کہتے سمجھتے پتہ ہے؟ وہ لوگ جو گنڈا گردی کرتے ہیں یا لوٹ مار کرتے ہیں یا خون خرابہ کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ میں ہر خواتین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میری اس بات پر توجہ دیں
नमाजें तो आप पाबंदी से पढ़ती है, रमजान के रोजे भी पूरे रखती है, कुछ लोग हैं उसमें से माशाल्लाह कुछ शवाल के भी रोजे रखते हैं, ज़कात खैरात सदका देने में आगे से आगे रहती है, दुआए खैर और मगफिरत भी रो रो कर करती है। और ये सब आप क्यों करते हो? क्योंकि अल्लाह आपकी हर परेशानियों को दूर करते हुए आखिरत में आपकी मगफिरत करे और आपको जन्नत नसीब करे। लेकिन माफ कीजिए, तो शर्मिंदगी के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि रिश्तेदारी को तोड़ने में भी औरतें आगे से आगे रहती है। फिर क्या कभी आपने इतना सब कुछ करने के बाद ये सोचा होगा कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते आप पर लानत भेज रहे हैं, और वो भी रोज? मैं सभी की दोष नहीं दे रहा हूं, मैंने कुछ लोगों से सुना है, कुछ औरतों के बारे में, कि वो अपने शोहर और उसके रिश्तेदार के साथ माशाल्लाह खुशियां बांटते हुए अपनी जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन ये आयत उनके लिए है जो रिश्तेदारी में खलल पैदा करती है, रिश्तों को तोड़ती है। हर शख्स अपने आप में झांके और देखे कि जिस किसी ने भी अपने शोहर के रिश्तेदार में कोई इख्तलाफ तो नहीं किया। अगर ऐसा है तो आज जब तक अपने रिश्तों को फिर से बरकरार नहीं करते, अगर किसी रिश्तेदार का हक मारा है तो उसका हक अदा नहीं करते और अल्लाह से तौबा और मग़फ़िरत नहीं मांगते, अल्लाह और फरिश्ते की लानत कायम रहेगी, चाहे आप कितने भी आज उम्रा करो। एक और आयत है सूरह 8 की 75, इसका भी मैं तर्जुमा आपको सुना देता हूं। और कराबतदार यानी रिश्तेदार एक दूसरे के ज्यादा हकदार है अल्लाह के हुक्म से। अगर आपने आपसी रंजिश या बुग़्ज़ दिल में रखते हुए किसी रिश्तेदार का कोई हक देने में कमी बेशी की, तो आपको उसका अल्लाह के पास हिसाब देना होगा। ये है मोमिन की राह में रुकावट देने वाला अहकाम। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह जिसकी चाहे तौबा कबूल कर ले, लेकिन जिस किसी का हक मारा है, रिश्तेदारी को तोड़ा है, रिश्तेदारी की तकलीफ में मदद नहीं की, तो याद रखो ये आपकी हरकत और ये आपकी अदावत आपको पुल सिरात पर रोक देगी। दिल थाम कर सोचिए और बताइए कि आप इसके लिए तैयार हैं। अभी ये इस जंजाल से कैसे बाहर निकले? तो चाहिए कि आप जिस किसी के साथ अपने रिश्तों को तोड़ा है, हो सके तो आप उससे माफी मांगे। ये मत सोचिए कि इस रिश्तेदारी को तोड़ने में गलती किसकी थी, उसके लिए अपने दिल से बुग़्ज़ निकाल दीजिए। ऐसा ना हो कि आप अपने दिल पर पत्थर रख के ये काम करो। ऐसा ना करो कि सिर्फ आप अपनी ज़बान से कहो कि मैंने माफ कर दिया, क्योंकि अल्लाह हर इंसान के दिलों के भेदों को जानने वाला है। आप उनके साथ दिली मोहब्बत रखते हुए अपने रिश्ते कायम करें। शोहर के घर पर जब बीवी के घर वाले माँ बाप भाई बहन आ जाए तो उस बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे बिखरती है, उसी तरह शोहर के घर वालों में से कोई उसके घर पर आ जाए तो वही मुस्कुराहट उस बीवी के चेहरे पर होनी चाहिए। अगर ये बात, ये जज्बा आपके चेहरे या दिल में आ जाए तो आप समझिए कि आपको अल्लाह ने जन्नत की राह पर लाके खड़ा किया। ये होता है रिश्तेदारी को जोड़ना। ये है वो स्टेप जिसे आपको ईमान के उन दिगर तकाजों के साथ पूरा करना है। अब जो लोग रिश्तों को तोड़ते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। इसकी एक आप मिसाल बयान करता हूँ, गौर से सुनिए। जो कोई इंसान पहली बार हज या उम्रा करने को गया हुआ और जब पहली बार उसने काबे को देखकर अल्लाह से क्या दुआ की पता है? या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, तेरा लाख लाख एहसान है कि तूने मुझे तेरे घर का दीदार कराया। मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ, नहीं कोई माबूद तेरे सिवा जो मेरे गुनाहों की बख्शिश करे। मैं तहे दिल से तेरे सामने अपने सारे गुनाहों की मग़फ़िरत मांगता हूँ। तू मुझे बख्श दे और मेरी आखिरत बेहतर कर दे, जिसके तहत मुझे जन्नत नसीब हो। आमीन। क्या इससे बेहतर उस इंसान के लिए अपने लिए कोई दुआ हो सकती? कैसे वो इंसान अल्लाह से बेबस, लाचार, हकीर बनकर अल्लाह से इस तरह इल्तिजा कर रहा होता है?
ایسا انسان جب مکے سے اپنے گھر پر لوٹے گا تب وہ کس امید میں جی رہا ہوتا ہے؟ کیا کبھی ایسا انسان اگر اس نے رشتوں کو توڑا ہے کیا وہ یہ بھی سوچ رہا ہوگا یا وہ بھی سوچتا ہوگا کہ اس کے اس حج اور عمرہ کرنے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے فرشتے اس کے پر ہر دن لعنت کر رہے ہیں؟ تھوڑا سوچئے، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ جو کوئی اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ کر اللہ کی کتاب کو بھول بیٹھے ہیں اور رشتے کو توڑے ہیں، وہ دنیا میں اللہ کی لعنت میں جی رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا حشر کے میدان میں کیا حال ہوگا، واللہ اعلم۔ ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی، آیت نمبر 86، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان رسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور اللہ ایسے لوگوں کو کیوں ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے اور گواہی دے چکے کہ رسول سچے اور ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کے ترجمے پر غور کریے، میں آپ کو اس پہ ایکسپلین کرتا ہوں، ذرا غور سے سوچیے گا۔ اس آیت کے پہلے حصے پر توجہ دیا، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کیوں دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے۔ کیا آپ نے غور کیا یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی؟ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کفار مشرکین پر طنز کیا جا رہا ہے یا انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی نہیں سمجھنا کہ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو پہلے مسلمان تھے اور پھر بعد میں کافر ہوئے۔ نہیں، اس کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نے جو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا وہ تا قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے کہا گیا ہے۔ جو کوئی شخص اللہ کی آیت کو سننے کے بعد کچھ آیت کو مانتا ہے اور کچھ آیتوں کا انکار کرتا ہے، ایسے انکار کرنے والے کو اللہ کافر کہتا ہے۔ پھر اس آیت کے اگلے حصے پر غور کریے، اور انہوں نے گواہی دے چکے ہیں کہ رسول سچے ہیں۔ کہ ہم نے نہیں گواہی دی کہ ہم نے نہیں کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ جبکہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب آ گئی، کیا ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود نہیں؟ پھر آگے اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ میں خصوصاً مذکورات سے چاہوں گا کہ وہ اگر اپنے آپ کو جنتی بنانا چاہتی ہیں تو یہ آیات آپ کے لیے خاص ہے۔ اس آیات کو اپنے اوپر لے کر دیکھیے۔ اگر ہم نے بھی اللہ کی کچھ آیات احکام پر عمل کر رہے ہیں لیکن کچھ آیتوں پر عمل نہیں کرتے تو پھر اللہ کی یہ آیات ہم پر پوری طرح لاگو ہو رہی۔ اس پر دلی توجہ دیجیے، یہ نہ سمجھیے کہ یہ عمل کرنا کوئی پہاڑ اٹھانے کے برابر ہے۔ بس آپ اپنے دل سے بکس کو باہر نکال دیجیے، انشاءاللہ آگے سب اچھا ہوگا۔ ایسی بہت ساری آیتیں ہیں لیکن میرے مختصر سے بیان میں اور زیادہ پیش نہیں کر سکتا، اور انہی باتوں کو اپنانے کے لیے میں آپ سے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں، پھر اس پر غور تدبر کریں، پھر اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے تحت صحیح کریں، اور دل میں جو بغض ہے اسے باہر نکال کر اللہ کے اس آیت پر پوری طرح ڈٹ کر عمل کریں۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سے مغفرت طلب کریں اور اللہ سے اپنے آپ کے لیے بہتر جزا کی امید رکھیں۔ بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ضرور بضرور آپ کو ہدایت ملے گی۔ ایک آیت چھوٹی سے ہم دیکھ لیتے، سورہ 2 کی آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، یہ ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، اور اللہ کہتا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں آئے تو مشرکین مکہ والوں کے لیے تھی، لیکن یہ ہم پر بھی تو فٹ ہو رہی ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان والے،
پھر کیا ہم اللہ کے کتاب کی ساری آیتوں پر عمل کرتے ہیں؟ اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں آخرت پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے جو کوئی آخرت پر پکا ایمان رکھتا ہو وہ اللہ کی کسی بھی آیت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے جو کوئی آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ جنتی ہے، وہ متقی ہے، وہ مومن ہے۔ تو کیا کوئی جنتی، متقی یا مومن انسان اللہ کی آیت کا انکار یا کافر ہو سکتا ہے؟ اب میں نے آپ کو اللہ کی آیت بتا دیا، پھر اسے اس کے مفہوم کے ساتھ واضح بھی کر دیا جسے آپ نے سنا۔ اب تیار ہو جائے اور خبردار ہو جائے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے ہو تو غور سے سنو، آج ہی سے اللہ کے آگے دل سے توبہ کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کو رو رو کر گڑ گڑا اور معافی مانگو۔ پھر اس کے بعد جس رشتے دار اور کسی کے ساتھ اپنے سمبند خراب کر رکھے، چاہے آپ نے کی ہو یا اس نے کی ہے، آپ خود جا کر اس سے معافی مانگو۔ معافی مانگتے وقت کبھی دل میں گمان نہیں رکھنا کہ غلطی اس کی تھی یا میری تھی۔ صرف آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے رشتے میں درار ہے تو یہ مجھے مومن یا مومنہ بننے سے، جنت میں جانے سے روک سکتی ہے۔ اپنے دلوں میں آنے والے ہر وسوسوں کو بازو میں رکھتے ہوئے معافی مانگے اور اس کے ساتھ ویسا ہی رشتہ قائم رکھیں جو آپ اپنے ماں باپ بھائی بہن کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ زہر کا گھونٹ جسے پینے سے اللہ اور فرشتوں کی لعنت سے بچ سکتے ہیں اور جنت پانے کے قریب ہو سکتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا نا، یہ عورتوں کے لیے سب سے مشکل والی راہ ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں اور جنت کی امید لیے ہوئے۔ اور یہ جانتے ہوئے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شیطان جس کو اللہ نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے وہ انسان کے دل پر وسوسے پیدا کرتا ہے اور اسے دوسروں کے سامنے جھکنے سے اپنے بے عزتی کا احساس کرواتا ہے۔ اللہ نے سورہ محمد میں آیت نمبر 22 میں اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اس کی میں ترجمہ کر لیتا ہوں، آیت دیکھ لیجیے، سورہ 47 کی آیت نمبر 22۔ تو تم اس کے نزدیک ہو کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ، اللہ تمہیں پاور دے دے کوئی، تو تم فساد مچاؤ زمین میں اور اپنے رشتوں کو توڑو۔ اگر آپ نے رشتوں کو توڑا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ آپ اس رشتے دار سے مال میں یا رتبے میں یا عہدے میں، جس قسم میں بھی، آپ اس سے زیادہ طاقت اور حیثیت رکھتے ہو، اور اسی گمان اور غرور کے چلتے شیطان آپ کے دل پر وسوسہ ڈال دیتا ہے، جس کے تحت آپ رشتے کے اہمیت کو اور اللہ کے قانون کو بھول جاتے ہو۔ آپ کو اللہ کے احکام کا خیال بھی نہیں رہتا اور آپ وہ حد پار کرتے ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں، اگر ان کے پاس مال، پاور، رتبہ آ جائے تو یہ زمین میں فساد مچا دیں گے، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لے اس آیت سے۔ ہر اس آدمی پر یہ 100% آیت فٹ ہوتی ہے جس نے رشتے میں درار پیدا کی ہے۔ یہ ہے وہ گھمنڈ یا غرور اور ساتھ ہی ساتھ شیطان کا وہ وسوسہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی راہ میں تبلیغ کرنا، رشتہ داری کو جوڑنا صرف یہ دو ہی اہم احکام ہے جس سے مومن کا درجہ حاصل کرو گے، جس سے کہ اس کو درجہ حاصل ہو۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے احکام ہے، لیکن اللہ کی راہ میں تبلیغ کرنے سے ہم اللہ کے بڑے فرائض کو پورا کرتے ہیں اور مومن کی راہ پر آتے ہیں۔ اسی طرح رشتہ داری کو جوڑے رکھنے سے ہمارے رشتوں میں نا اتفاقی اور جھگڑے اور فساد ہونے سے بچ جاتے ہیں اور اللہ کے اور فرشتوں کی لعنت سے بھی بچتے ہیں۔ اگر انسان اس پر غور کرے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے تحت عمل صالح کرے تو بے شک اس انسان میں وہ بدلاؤ آئے گا جس سے کہ جنت کو پانے میں آنے والی رکاوٹ کو دور کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔
इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे ईमान लाने का, नमाज का, रोजे का, ज़कात का, खैरात का, सदका का, हर कोई नेकी, जो भी नेकी करोगे उसका जरूर तुम्हें जजा देगा। इसमें कोई अल्लाह ताला कमी नहीं करेगा। लेकिन मोमिन के दर्जे को पहुंचने के लिए अल्लाह की राह में तबलीग और जद्दोजहद करना और अपने रहमी रिश्ते को दिल से जोड़े रखना बहुत जरूरी है। आज का बयान मैं इसी पर खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह इसी मौजू को बरकरार रखते हुए मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम अल्लाह की किताब से जुड़े। ये भी रास्ता उतना ही कठिन है जितना रिश्तों को जोड़ना और अल्लाह की राह और अल्लाह की राह में जद्दोजहद करना, क्योंकि ये वो रास्ता है जो तुम्हें सिरातल मुस्तकीम की तरफ ले जाता है और यही वो शैतान का प्यारा रास्ता है। शैतान ने अल्लाह से इसी रास्ते पर चलने वाले को गुमराह करने का वादा किया है और इंसान की अक्सरियत शैतान के वसवसे में आकर अल्लाह की किताब से दूर हो जाते हैं। लेकिन एक बार जो कोई भी इंसान अल्लाह की किताब पर रुजू करता है और थोड़ा सा उसकी आयतों पर, उसके मानी पर, मतलब पर गौर फिक्र करता है, बेशक अल्लाह उसके लिए किताब समझने के लिए आसान करता है और ये अल्लाह का वादा है। इसी पर मजीद जानकारी के लिए आपको इसी सीरीज के अगली पार्ट 4 को इत्मीनान से सुनना होगा। अगर आपको इस हिस्से की गुफ्तगू पर कुछ बातें समझ में नहीं आई हो तो आपसे इल्तिजा है कि आप इसको एक बार फिर से तवज्जो देकर सुने और समझने की कोशिश करें। मेरे इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। अल्लाह ने किताब में कहा है कि जो कुछ मैं तुम्हें इल्म दूंगा तुम इस पर अमल करते हुए इसे दूसरों तक पहुंचा दो। उन लोगों को हिदायत देना मेरा काम है। अल्लाह के इसी फराइज को और इसी अहम अहकाम के तहत मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि अल्लाह की आयतों को उसकी वजाहत के साथ आप तक पहुंचा दूं। हाँ, अगर मैं अल्लाह की बात को उसकी वजाहत से हटकर कुछ बात कही हो तो यह आपका फर्ज है कि आप मेरी अल्लाह की किताब से वाज़े करें। जाते जाते ये भी बताते चलो और ये मैं बात फिर से दोहरा रहा हूं कि मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं कि मैं आपको डराऊं, लेकिन हाँ, मेरा ये मकसद जरूर रहेगा कि मैं आपको अल्लाह की किताब से रूबरू करवाऊं। और ये भी बताते चलो, अगर कोई इंसान किसी वजह से अल्लाह की किताब पर गौर तसब्बुर करने से डरता है तो मैं इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूं, मैं वो डर आपके दिल से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। और गौर तदब्बुर करने का तरीका भी मतलब बशर्ते कि आप पहले खुद अल्लाह की किताब की तरफ रुजू करें और रुजू करने की पहल करें। जज़ाकल्लाह खैर। फिर आखिर में सब सुनने वालों को सलाम अलैकुम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।